السلام علیکم ناظرین، میں رضوان غلزئی اور میرے ساتھ وسیم ملک موجود ہیں۔ آج کی کچھ اہم خبریں ہم ڈسکس کریں گے۔ کچھ تو ابھی تازہ ترین کچھ معلومات سامنے آئی ہیں جو سیاسی معاملات ہیں اس حوالے سے، اور عدالتی معاملات کے اوپر آج 3 اہم خبریں وسیم ملک صاحب کے پاس ہیں، وہ ڈسکس کریں گے۔ وسیم بھائی، میں آپ کی اجازت سے جو ایک بڑی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ذرا لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہم نے کل جو ویڈیو کی تھی کہ علی امین گنڈا پور جو عمران خان کی ہدایات کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اب پی ٹی آئی اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کر رہی ہے، تو ایک بڑا فیصلہ وہ سامنے آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، اب سے تھوڑی دیر پہلے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی، جن کو عمران خان نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، تو برطانیہ کی جو ہائی کمشنر ہے پاکستان کے اندر جین میریٹ، وہ ایک بڑی اہم سفارتکار سمجھی جاتی ہیں، وہ ان سے ملنے ان کے گھر گئی ہیں، اور وہاں ظاہر ہے وہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اگلے اپوزیشن لیڈر وہ ہوں گے، تو جو سفارتکار ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ روابط رکھیں اور سینس لیں کہ کس سوچ کے وہ حامل ہیں۔ تو محمود اچکزئی نے 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے ان کے سامنے رکھی ہیں، بالکل کلیئر ایک بات تو ہے، وہ بالکل سیدھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جین میریٹ کو یہ کہا ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو مغربی جمہوری ممالک ہیں، اور اسپیشلی جو یو کے جو اپنے آپ کو ہاؤس آف ڈیموکریسی قرار دیتا ہے، وہ پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد یہ جو ایک سیٹ اپ بنا ہے، اس کے اوپر وہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ سوال انہوں نے ان کے سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے ان کا دوہرے معیار کو بیسکلی ایک طرح سے چیلنج کیا ہے اس کو، کہ ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور پاکستان میں یہ جس طرح سے غیر پورا، انہوں نے پھر ایک تو وہ پریس ریلیز آئی، اس کے اندر انہوں نے بیان جاری کیا، لیکن جو انہوں نے گفتگو کی وہ بڑی کھل کے کی۔ اور دوسرا، انہوں نے اس کے اندر جو اہم ترین معاملہ ہے معدنیات والا، وہ بھی ان کے سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حال ہی میں جو ایک معاہدہ ہوا ہے، وہ معاہدے عوام کی اس میں منشا شامل نہیں ہے، عوامی حمایت شامل نہیں ہے، اور معدنیات کے اوپر مقامی لوگوں کا حق ہے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ یعنی بھرپور طریقے سے انہوں نے اس کیس کو ان کے سامنے رکھا ہے، اور یہ وہ محمود خان اچکزئی ہیں، کچھ ہی دن پہلے کوئٹہ میں ایک جلسہ جس میں وہ شرکت کر رہے تھے، اس کے اوپر ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا تھا۔ تو بیسکلی جو جین میریٹ ہے، جو برطانوی ہائی کمشنر ہے، وہ ان سے اس کے اوپر انہوں نے تعزیت بھی کی اور ان کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ تو یہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں جن کو عمران خان نے نامزد کیا ہے، اور عمران خان کی پارٹی اس اپوزیشن لیڈر کے ان کی نامزدگی کی مخالفت کیوں کر رہی ہے، اس کے اندر ان کی اس گفتگو میں وہ ساری وجوہات شامل ہیں۔ میں ایگزیکٹلی وہی کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیے، عمران خان جو چاہتے تھے، جو وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے چاہتے تھے، وہ نہیں کر پائے۔ ایگزیکٹلی یہی چاہتے تھے، اور پھر یہ جیسے ہم نے کہا نا کہ گزشتہ روز کہ عمران خان ہی وہ صرف کر سکتا ہے، تو عمران خان کے بعد اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ 2 شخصیات ہیں، محمود اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب۔ یہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا زبردست سیاسی کارڈ تھا کہ قومی اسمبلی میں ان کے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی ہوں گے، سینٹ میں ان کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے علامہ راجہ ناصر عباس، اور آج اس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ جو بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی باہر کی دستیاب قیادت کے پر جلتے ہوں، غالباً وہ تو شاید کسی خفیہ محفل میں بھی بیٹھ کے یہ بات نہ کرتے ہوں، تو وہ بات محمود اچکزئی صاحب نے وہاں پر آج کر دی۔ اور پھر محمود اچکزئی صاحب نے گزشتہ دنوں دیکھیے، وہ جو 8 ستمبر سے پہلے وہ ایک وہاں پر دھماکہ ہوا، اس دھماکے میں غالباً کوئی 18 کے قریب سیاسی کارکنان جو تھے، وہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں، لیکن وہ سیاسی کارکنان تھے، وہ ایک اپنی پرامن جدوجہد میں شامل ہونے آئے تھے، اور اس پہ پھر جس طرح سے ہمارے کچھ کل بھی میں نے کہا تھا، آپ کا مائک بھی اٹھائیں گے نا نیچے سے، میرے خیال میں کوئی 2-3 ٹاؤٹ نہ نکل آئے، تو سوال یہ ہوئے تھے کہ اختر مینگل اور محمود اچکزئی کیسے بچ گئے؟ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ دھماکہ کیسے ہوا، وہ سیکیورٹی لیبس کیوں تھا، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ اب کل کی گزشتہ روز ہم نے دیکھا 2 دنوں سے وہ جو ویژول سامنے آ رہے تھے میجر صاحب کے، وہ کتنے ایس ایس جی میجر ہمارے، وہ اتنے لوگ ہمارے زبردست لوگ ہمارے، ہم اس قوم کا اثاثہ ہیں وہ لوگ، اگر وہ اپنی جانوں کی بازی ہار رہے ہیں، اپنی جانیں اس وطن پر نشاور کر رہے ہیں، تو سیکیورٹی لیبس کا ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن سوال دوسرا ہوا۔ اس کے بعد جو محمود اچکزئی صاحب کی پریس کانفرنس تھی نا، وہ بڑی سخت پریس کانفرنس تھی، وہ الارمنگ پریس کانفرنس تھی۔ بات یہاں تک آئی کہ انہوں نے اس روز ایک قسم کی اپنی وصیت بھی لکھوا دی۔ تو یہ صورتحال ہے، تو میرے خیال میں
یہ ایک زبردست موو عمران خان کی نظر میں ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جس شخص کو مینڈیٹ دیا ہے ابھی وہ شخص اس عہدے پر فائز نہیں ہوا لیکن اس سے قبل ہی وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے اقدامات جو ہے وہ کر رہے ہیں یا لوگوں کی بات کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کی. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا کل ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ کیوں علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان کے ہدایات پہ عمل نہیں کر رہے. تو آج فہیم اختر ملک صاحب نے خبر دی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ دن پہلے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر گفتگو میں یہ کہا تھا کہ میں یہاں پہ اگر وزیر اعلیٰ ہوں تو عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوں. 22 لوگ ہمارے جو ہے ایم پی ایز وہ بیان الفی دیے ہوئے ہیں. تو یعنی جنہوں نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. تو اب کلیئر ہو چکا کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کی ہدایات نہیں مانیں گے. آج پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی جو تنظیم ہے, یعنی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جو ہے جس کے اندر سارے لوگ شامل ہیں, ایم پی ایز بھی, ایم این ایز بھی, انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے اور وہ جو سیکرٹری جنرل علی اصغر خان ہیں انہوں نے وہ جاری کی ہے اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو عمران خان کی ہدایات ہیں صوبائی حکومت ان پر منوعاً عمل کرے. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہاں پہ جو ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. وہ جو ان کی تنظیم ہے جس کے سارے رکن ہیں انکلوڈنگ علی امین گنڈا پور, انہوں نے جو ہے وہ آج یعنی پی ٹی آئی کا فیصلہ خیبر پختونخوا میں وہی ہے جو عمران خان کے ہدایات ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ مانوان عمل کیا جائے. اور یہ علی امین گنڈا پور کو تحریری طور پر وہ قرارداد انہوں نے ایک طرح سے بتا دی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم نے جیسے پچھلے ڈسکس کیا تھا کہ ہو سکتا ہے پھر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے تحریک عدم اعتماد یہ جو بھی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی کیونکہ وہ عمران خان سے مل نہیں رہے, عمران خان کی مان نہیں رہے. ایک ویکیوم سے کریٹ ہوا ہے اور اس میں نہیں پتا کہ وہ کیا, اور خود جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اچھا اب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہوں کہ میں نے جس قدر عمران خان کی ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ مینٹلی شاید یہ سمجھ چکے ہیں کہ کسی روز اڈیالہ جیل کے باہر سے علیمہ خان آئیں گی اور وہ کہیں گے کہ علی امین گنڈا پور اب عمران خان کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار نہیں ہیں. شاید علی امین بھی مینٹلی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں تو وہ اپنا جو دوسرا گھر ہے اس کو پھر محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ واقعی پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ دو ایک اہم ترین خبریں تھیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی صوبائی اسمبلی ہو یا پھر وہاں کی کابینہ ہو, کیونکہ اس کابینہ میں صرف ہم علی امین گنڈا پور صاحب کو تو بلیم نہیں کر سکتے نا, وہاں پر بھی آوازیں اٹھنی چاہیے. اور اگر کابینہ کا فیصلہ الگ ہو اور علی امین گنڈا پور صاحب الگ ہوں تو وہ میرے خیال میں ان کے لیے اگر ناممکن نہیں ہوگا تو مشکلات ہوں گی. ایسا ہی ہے. تو یہ واقعی پولیٹیکل لینڈسکیپ سے اہم ترین ڈیولپمنٹس تھیں. اب ذرا آ جاتے ہیں جوڈیشری کے اوپر. پی ٹی آئی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رضوان صاحب آج کے روز دو بڑے ریلیف ملے ہیں. اب یہ ریلیف شاید کسی کی لوگوں کی نظر میں نہ آؤں, لیکن جب ہم موجودہ جوڈیشل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں نا, وہ جس قدر سرنڈر کر چکا ہے, اس میں ایگزیکٹو جس قدر صلاحیت اختیار کر چکی ہے, تو پھر ایسے اقدامات بھی میں اس کو بظاہر ریلیف گنتا ہوں. پہلا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی کے معاملات میں گرفتار ہوئے. گرفتار اس طرح سے کہ کچھ تو گرفتار ہوئے لیکن سزائیں بلک میں سنائی گئیں اور اس کے بعد نائلیاں ہوئیں. 15-16 ارکان اسمبلی جو ہے نائل ہو گئے. ابھی بھی ہر ایک 10 سال سزا باٹا ریٹ. ہاں, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اب عدالتوں سے تو ریلیف نہیں ملنا. لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اعجاز چودھری صاحب والی نشست بھی جو کہ جینون ہے, سرنڈر وہ اس لیے کر چکے ہیں کہ وہ تو پہلے ہی گرفتار تھے, اس پر بھی انہیں ریلیف نہیں دیا. رانا ثناء اللہ صاحب آ کے بیٹھے. اچھا رانا نوٹیفیکیشن کیا آیا ہے یار, ویسے ایسی کوئی نظیر ماضی میں ملتی ہے کبھی؟ وہ اس وقت جو بھی ہو رہا ہے نا ماضی میں اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی. خیر وہ جو نوٹیفیکیشن اس لیے ضروری تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے آنے کے بعد اب سینٹ میں بھی حکمران اتحاد کی 2/3 پوری ہو چکی ہے. وہ پوری کرنی تھی. ادروائز جس دن وہ نائل ہوئے اس سے اگلے ہی دن الیکشن شیڈیول اناؤنس کر دیا اور فوراً ان کو بھجوا دیا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو پھر دیکھیں گے, فی الحال 2/3 پوری کرو. ہاں پوری کرو. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی. تو پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو چاہے ملٹری کورٹس کا معاملہ ہو, چاہے عمر ایوب شبلی فراز والا معاملہ ہو, الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ مزید اقدامات نہ کریں. تو زرتاج گل صاحبہ جو ہے وہ تو پنجاب سے لڑکی ہیں ڈی جی خان سے, لیکن ان کا ایڈریس خیبر پختونخوا کا ہے. تو عدالتوں میں ٹیریٹوریل جورسڈکشن علاقائی دائرہ اختیار آتا ہے ہائی کورٹ سے. تو ٹیکنیکلی تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ بھی پنجاب ہائی کورٹ سنے گی یہ مقدمہ, لاہور ہائی کورٹ. تو اب پشاور ہائی کورٹ نے وہ مقدمہ سننے کا فیصلہ کیا ہے. نہیں, وہ ڈی جی خان کا مقدمہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایڈریس ہے نا درخواست گزار کا وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہیں, تو ان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن وہاں ہائی کورٹ کی بنتی ہے. تو ایک تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے بہرحال پی ٹی آئی کے حق میں. دوسرا یہ ہے کہ حسان نیازی صاحب جو ہے انہوں نے فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف گزشتہ روز کیا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع. اب انہیں 10 سال کی سزا ہے, وہ اس وقت سزا کاٹ رہے ہیں. تو ان کی جو درخواست تھی وہ فیصل صدیقی صاحب ہیں, انہوں نے بڑے زبردست گراؤنڈز لیے اس درخواست پہ.
اس سے قبل بھی پی ٹی آئی کے کئی ایسے لوگ جو کہ فوجی عدالتوں میں سزا کاٹ رہے ہیں وہ اپنے اپیل کے حق کو استعمال کرنے کے لیے ہائی کورٹ آئے تو ہائی کورٹ نے انیشیل لیول پہ ان کی جو درخواست ہے اس کو اعتراضات لگا کر مسترد کر دیا. اچھا, کوئی ابھی تک ملٹری کورٹ کی سزاؤں کے کسی ہائی کورٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا؟ ٹیک اپ سوائے پشاور ہائی کورٹ کے. اچھا ہاں ٹھیک ہے, وہ انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا, وزارت دفاع سے جواب مانگا تھا اور ساتھ انہوں نے بڑے زبردست آبزرویشنز اپنے ججمنٹس میں دی تھی جس سے ایک ریلیف ملنے کے پی ٹی آئی کے لیے چانس پیدا ضرور ہوئے تھے, لیکن پھر وہاں موسم گرما کی تعطیلات آئیں تو وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا. اب تعطیلات باقاعدہ ختم ہوئی ہیں تو میرے خیال میں وہ کیس بھی ٹیک اپ ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو اعتراضات لگائے جاتے ہیں وہ انتہائی بھونڈے قسم کے, اور یہاں پہ ایک نئے نظائر اطلاعات یہ ہیں اور حقیقت بھی ہوتا بھی ایسے ہے فوجی عدالتوں میں, فوجی عدالتیں مصدقہ فیصلے کی کاپی نہیں دے رہی. صحیح ہے. اب مصدقہ فیصلے کی کاپی آپ نے اپیل کی سطح پر لازمی لگانی ہوتی ہے, لیکن ہائی کورٹس کو بھی پتہ ہے کہ یہ فوجی عدالتیں نہیں دے رہی, اس میں ملزمان کا قصور نہیں ہے, دیتی نہیں ہے یا باقی روزمرہ کی فوجداری عدالتیں تو دیتی ہیں. آپ کے پاس فیصلے کی مصدقہ نقول نہ ہو تو آپ سزا یافتہ کیسے ہیں؟ نہیں, ایک اور سوال, آپ پھر سزا یافتہ کیسے ہیں؟ تحریری طور پہ. پھر آپ جیل میں کیسے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وہ اس تحریری فیصلوں کے باوجود بھی جیل میں ہیں. یہ بھی ایک نئے نظائر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ کل یہ درخواست دائر ہوئی تو میں بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اس پہ اعتراضات جو لگے ہیں نا تو یہ فوری نوعیت کے اعتراضات ہیں, ختم ہو جائیں گے, مطلب پٹیشن ختم ہو جائے گی, معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. فیصل صدیقی صاحب نے آج کے روز وہاں آبزرویشنز دی ہیں اور وفاق کی حکومت سے انہوں نے جواب طلب کر لیا ہے. اور جج کون تھے؟ شہباز رضوی صاحب اور طارق محمود باجوہ صاحب, جو عمران خان کی ضمانتیں منسوخ کرنے والے, اور اس وقت وہ ایسے جج ہیں کہ کوئی بھی اہم ترین کیس ان کے پاس آتا ہے. تو پی ٹی آئی ہو سکتا ہے فیصل صدیقی صاحب کی وجہ سے انہوں نے ٹیک اپ کر لیا, وجہ یہ ہے کہ چونکہ حسان نیازی صاحب کی درخواست تھی, پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب کے تعلقات ہیں, تو بڑے نام اس میں اس طرح سے تھے کہ کوئی 27-28 وکلا کے اس پٹیشن پہ دستخط تھے اور پھر فیصل صدیقی صاحب پیش ہوئے. تو وہ ایک قسم کا, کیونکہ فیصل صدیقی صاحب آج یہ سمجھتے ہیں, ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جب پریکٹس ہی یہی تھی کہ یہ بھی ہمیں واپس کر دیتے درخواست, تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے جو جواب مانگا ہے تو اس سے ہم کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے اور یہ ہمارے لیے ریلیف ہے. تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز وہ آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے, اپنے اصول اور اپنے حل پہ کھڑے ہیں, تو وہ آپ کو کسی صورت ایک آنکھ بھی بھا نہیں رہے. تو آج آپ ان سے ان سب کے باوجود بھی, ڈوگر کوٹ بننے کے باوجود بھی, عدلیہ میں ہر طرف آپ کی اجارہ داری ہے, اس کے باوجود بھی آپ خوفزدہ ہیں. ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ گزشتہ برس اسی مہینے میں ہی ٹیک اپ ہوا, جسٹس طارق محمود جہانگیری کی, جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی کراچی یونیورسٹی سے. اور جب وہ ٹیک اپ ہوا تو اسی روز ہی وہ سینڈیکیٹ کے ایک ممبر منظر عام پہ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کس کا دباؤ ہے, وہ سارا کچا چٹا کھول دیا تھا. تو سندھ ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا تھا. سندھ ہائی کورٹ میں آج بھی ان کے حق میں وہ جو اسٹے دیا ہوا تھا وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب ہیں, وہ اپنے ٹویٹر کی بایو میں لکھتے ہیں, ایکس کی بایو میں, کہ میں وہ واحد وکیل ہوں کہ جس نے 2 ایسے ججز کو جو کہ اپنے حلف سے غداری کرتے تھے انہیں گھر بھیجا. اور وہ پھر میں یہی کہ ادھر سے کچھ اٹھاؤ تو نیچے سے کیا نکلتے ہیں, بات وہی ہے. مظاہر نقوی صاحب کے معاملے پہ وہ آئے, اچھا اعجاز الحسن صاحب کو بھی وہ اپنا اکاؤنٹ شمار کرتے ہیں, حالانکہ وہ ریزائن کر کے بلا کسی وجہ کے. تو بہرحال وہ اس مقدمے میں انہوں نے درخواست یہ دائر کی ہوئی تھی کہ جب تک اس معاملے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو ان کی مبینہ جو جعلی ڈگری ہے تب تک انہیں کام سے روکا جائے. اچھا, میں آپ کو یہ خبر بتا دوں کہ کچھ ان کے رابطے ہوئے تھے, کیونکہ طارق جہانگیری صاحب جو ہے نا, ان کی بارز میں اعظم طارق صاحب, احسن بون صاحب دوستیاں بھی رہی ہیں نا ایک وقت میں. تو ان لوگوں نے کوشش کی کہ جج صاحب جو ہیں جیسے ارباب محمد طاہر جو ہیں وہ ادھر آ چکے ہیں تو یہ بھی آ جائیں. تو یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے, تو انہیں میسیجنگ یہ دی گئی تھی کہ جب تک آپ کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیں گے تب تک ہماری طرف بھی سیز فائر ہوگا. تو وہ آپ نے لے لیا ایکسٹریم سٹیپ, وہ خط بھی لکھ دیا اور انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو تھوڑا ٹف ٹائم دیا. تو اب ان کا مقدمہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے لگ گیا. اب اس میں بھی آپ عدالتی نظائر دیکھیں, اور ایک اور دوسرے جج بھی 26ویں ترمیم کے بعد, 26ویں ترمیم کے, بلکہ وہ ٹرانسفر جو ہوتا ہے اعظم خان صاحب, پھر وہ 26ویں ترمیم کے تحت, اچھا وہ بھی ایڈیشنل جج ہیں, مستقل ابھی وہ نہیں ہونا ہے انہوں نے. تو یہ وہ جج صاحب بیٹھ کے سن رہے ہیں جن کی تعیناتی کو طارق جہانگیری صاحب نے چیلنج کیا. اچھا چیلنج کیا, فیصلہ جج صاحب کے حق میں آیا, ڈوگر صاحب کے انٹرا کورٹ اپیل ابھی زیر التوا ہے, تو آپ وہ مقدمہ کیسے سن سکتے ہیں؟ مطلب آج کے روز آپ نے جو ایک کارنامہ سر انجام دیا ایمان مزاری صاحبہ والے معاملے پہ, ہاں دیکھیں وہ بڑی بدقسمتی ہے. اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ افسوسناک عمل اور ہو کیا سکتا ہے. اور یہ بیسیکلی دیکھیں ہو کیا رہا ہے وسیم ملک صاحب, جو کچھ ظاہر ہے ہر چیز کنٹرولڈ ہے, لیکن اس میں اس طرح کے لوگ, جس طرح کی گفتگو آج انہوں نے ایمان مزاری کے حوالے سے کی ہے, اور ایک بڑا ڈیروگیٹری ان کا وہ لہجہ بھی تھا,
تو اس سے وہ بیسکلی ایکسپوز ہو رہے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے, آج سارے لوگ جو تھوڑا سا عقل, شعور, جمہوریت, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کو لان تانی کر رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور نہیں اپنے آپ کو بھی نہیں, اپنے لانے والوں کو بھی, سسٹم کو ہی نا بیسکلی. یار ان کی چوائس کیسی ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تو چلے, لوگ نے کہا کہ ان کو نہیں ووٹ ملے, یہ جو بھی ہوا, لیکن ان کی جو حرکتیں کر رہی ہیں یہ حرکتیں ان کی نہیں ہیں, یہ جو لانے والے ہیں ان کے پینڈے میں. ہاں وہ کاؤنٹ ویسے ہی ہونی چاہیے, جواب دہ بھی انہیں سے ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے کہ چوائس کیسی ہے. بہرحال یہ کچھ آج اہم خبریں تھیں, کچھ فیکٹس تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. مزید اپڈیٹس بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.